جو پہلی چیز میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ اگر آج پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی بات کی جا رہی ہے، سماجی اور معاشرتی سطح پر انارکی کی بات ہو رہی ہے، فکری عدم توازن کی بات ہو رہی ہے، اور قومی زوال کی بات ہو رہی ہے، خدا نخواستہ پاکستان کے ٹوٹنے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر یہی حالات رہے تو پاکستان کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے، تو اس میں ہمارا رویہ ہونا چاہیے وہ تو میں بعد میں بات کروں گا۔ پہلے یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے بہت اچھی طرح ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے، اس کا کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں ہے۔ امریکہ کو گالیاں دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ IMF اور نہ ورلڈ بینک اور نہ کوئی اور۔ جب تک کوئی قوم، کوئی فرد خود تباہ ہونے پر نہ تلا ہوا ہو، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو ایک بات تو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، ہم خود ہیں۔ جب بھی اس طرح کا حال کسی قوم کا، کسی امت اور گروہ کا ہوتا ہے تو اس کو اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے، اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم سے کہاں پر غلطی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، کہ اللہ کسی بھی انسان پر اور لوگوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اور فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہیں کوئی بھی جو مصیبت پہنچتی ہے اصل میں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے نا، کہ اعمالکم امالکم اعمالکم، جو تمہارے امال ہیں، حکمران ہیں، وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو ہم کسی کو برا تو بعد میں کہیں گے، پہلے اپنے آپ پر غور کریں کہ کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، ایک فرد کے طور پر اور ایک قوم کے طور پر۔ یاد رکھیے کہ جب کسی قوم میں اجتماعی سوچ جو ہے وہ غلط دھارے پر چل پڑے تو پھر اس کی توبہ نہیں ہوتی، سزا ہوتی ہے، اور ہم اسی تیزی کے ساتھ اسی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں نا کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے مگر کرتی نہیں قوموں کے گناہوں کو معاف۔ اگر فرد غلطی کرے تو معافی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ساری قوم ہی اس طرف چل پڑے تو پھر وہ قوم تیار ہو جائے سزا کے لیے۔ اس لیے جو پہلی بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارا ملک جن حالات سے دوچار ہے، مہنگائی کا جو طوفان برپا ہے، سماجی سطح پر جو ناہمواری ہے، لوگوں کے اندر فرسٹریشن ہے کہ پہلے لوگوں نے سیالکوٹ کے اندر بندہ پکڑ کے مار دیا، پھر یہ ادھر وزیر آباد کے پاس، سودرا کے پاس یہ حادثہ ہوا، سری لنکا کا وہ ایک شخص تھا جس کو لوگوں نے مار دیا اپنے طور پر الزام لگا کے، اور ابھی یہ تازہ گجرانوالہ میں پھر واقعہ ہو گیا۔ یہ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ ہماری سوچ اور فکر کا زاویہ وہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ قومی مزاج کیا بن رہا ہے؟ تو میرے بھائیوں، جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس انارکی کا کوئی دوسرا ذمہ دار باہر تلاش کرنے کی نہ کوشش کرے، اپنے اندر تلاش کرے، اپنے آپ پر ہم غور کریں کہ ہمارے اندر کیا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ جب تک ہم اپنی سوچ درست نہیں کریں گے، اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کریں گے، اعتراف تو بعد میں ہوگا، پہلے اس کا شعور ہونا چاہیے نا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ دوسروں کی غلطیاں تاڑتے رہتے ہیں،
دوسروں کو غلط سمجھتے رہتے ہیں، کبھی اس چیز پر غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے کہ یار ہو سکتا ہے کسی جگہ میں بھی غلط ہوں۔ جب افراد کا حال یہ ہو اور یہ قومی مزاج کے اندر ڈال جائے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پھر اصلاح کی گنجائش جو ہے نا وہ تھوڑی رہ جاتی ہے۔ اس وقت ہمارے اندر یہی صورتحال ہے، تو لہٰذا پہلی بات تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھیں کہ جو اس وقت حالات ہیں اس میں ہم سے غلطیاں ہوں گی، ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس طرح کے واقعات اور قوموں کو جو مختلف آزمائشیں جن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے ان کو عبرت کے طور پر ذکر کیا ہے، توجہ دلائی ہے کہ یہ جو قوموں کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، واقعات آتے ہیں، ان میں دوسرے لوگوں کے لیے بڑی سیکھنے اور سمجھنے والی باتیں ہیں۔ یہ غزوہ بدر کے بعد، غزوہ بدر کا جہاں تذکرہ ہوا ہے سورہ آل عمران کے اندر، تو آخر میں اللہ رب العزت نے مخاطب کیا قیامت تک آنے والے انسانوں کو اور اس وقت خاص طور پر قریش کو کہ یہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں بصیرت رکھنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ اب بھی تم ٹھیک ہو جاؤ، اب بھی سمجھ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ان کو بار بار بتاتے رہے۔ یہودیوں کا قبیلہ بنو نذیر جب جلا وطن کیا گیا مدینہ سے، واقعات وہ آپ نے تاریخ میں پڑھے ہیں، وہ طویل بات ہے، تو ان کی جلا وطنی پر تبصرہ کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، اے عقل والو اس میں تمہارے لیے عبرت ہے، تمہارے لیے بات سمجھنے والی ہے، بہت ساری چیزیں تمہارے لیے سیکھنے والی ہیں کہ اگر کوئی قوم سبق نہیں لیتی، اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکام کی خلاف ورزی کرتی ہے، فطرت کی پکار کو نہیں سنتی، اللہ کے حکم کو نظر انداز کرتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس قوم کو اسی طرح ذلیل و رسوا کرتا ہے۔